بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ برادران اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو واضح کیا۔ اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کی زندگی میں دو ہی مقاصد ہیں، ایک تو جنت حاصل کرنا اور دوسرا جہنم سے بچنا۔ اب اس کے لیے انسان کو اپنی پوری زندگی اسی کے لیے کھپانا ہے، اسی میں لگا دینا ہے کہ میں ایسے اعمال کروں کہ مجھے جنت مل جائے، میں ایسے زندگی گزاروں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، مجھ سے ایسا کوئی برا کام نہ ہو جو مجھے جہنم لے جائے۔ انسان جو ہے پوری طرح کوشش کرے کہ میں جہنم سے کسی طرح بچ جاؤں۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ انسان صرف یہ کوشش نہ کرے کہ میں جنت کو جانے کے لیے یہ اعمال کروں، فلاں اعمال کروں، اور دوسری طرف سے آدمی جہنم کو جانے کی بھی اعمال کر رہا ہے، تو دونوں بھی اعمال کرے، ایک طرف سے جنت بھی کر رہا ہے اور جہنم کے اعمال بھی کر رہا ہے، تو پھر ایسا انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے انسان کو جنت والے اعمال کرنا ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے جو ہے اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے کچھ اسباب ہیں کہ جہنم کو کیسے بچا جائے، جہنم سے اپنے آپ کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ ویسے شریعت پر عمل کرنا خود جو ہے جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ ہر وہ عمل جو ہم کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، ہر وہ برائی ہم کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اس سے بچیں گے تو ہم جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے۔ کچھ اعمال، کچھ اسباب ایسے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل 14 اسباب بتاؤں گا۔ اگر کوئی آدمی ان اسباب سے اگر بچتا ہے تو پھر وہ آدمی جہنم سے جو ہے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلا سبب جس سے آدمی جو ہے جہنم سے بچ سکتا ہے وہ ہے توحید۔ توحید آدمی کو چاہیے کہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا سبب ہے، اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے جو اس کو قبول کرے۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے، سب سے بڑا سبب جہنم سے بچنے کا توحید کو اپنانا۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس توحید کو اپنے دل میں بسانا، یہ سب سے بڑا سبب ہے جہنم سے بچنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جو آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس پر جو ہے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو توحید سب سے پہلے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید جس کے اندر آ جائے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انی لأعلم کلمة لا يقول لها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك الا حرمه الله على النار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی آدمی اس کو اپنے دل کی سچائی سے جو اس کو بیان کرے تو رب العالمین نے جو ہے اس پر جو ہے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جو آدمی اس کلمے کو دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے، سچے دل سے پڑھتا ہے تو اس آدمی پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔
دیکھیے ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ دخل النار. جو آدمی شرک نہیں کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، یعنی شرک نہیں کرتا ہے آدمی اور توحید پر اگر آدمی کی موت آ جائے تو اس کے لیے جو ہے جنت ہے. اور کوئی آدمی شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اور شرک پر اس کی موت آ گئی تو اس کے لیے جو ہے جہنم ہے. تو میرے بھائیوں، توحید کو قبول کرنا، توحید کو اپنانا، یہ سب سے بڑا سبب ہے جہنم سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر جو ہے جنت کو حرام کر دیا ہے. تو بات خلاصے کے طور پر یہ میرے بھائیوں، پہلا سبب توحید. آدمی کو چاہیے کہ توحید کو اپنائے. جو آدمی توحید کو اپناتا ہے اس آدمی کو جو ہے اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لیتا ہے. آدمی چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، اس آدمی کو جو کل قیامت کے دن جہنم میں جو ہے سزا بھگتنی ہے، سزا مل کر ہی رہے گی. یا پھر کسی آدمی کو اللہ رب العالمین اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے جو ہے معاف کر دیتا ہے. لیکن کسی آدمی کو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں سزا دیتے ہیں. تو سزا دینے کے بعد اگر اس نے توحید کو اقرار کیا تھا تو پھر آخر میں اس کو جو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دیں گے. تو چنانچہ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت ہے. کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا، اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا کیا اے بندے تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے، بتا کوئی ایک ایسی نیکی بتا جس کی وجہ سے تو جو ہے جنت میں جا سکے. اب بندہ جو ہے بتائے گا کہ اے اللہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نیکی، صرف ایک نیکی میرے پاس ہے، وہ یہ کہ میں نے سچے دل سے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا، سچے دل سے میں نے کلمہ پڑھا تھا. اس حدیث کو حدیث بطاقہ کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے. تو وہ ایک کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، ایک نیکی کا ایک کارڈ، صرف ایک کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے نیکی کا. صرف اس میں اس نے کیا کیا تھا، دنیا کے اندر سچے دل سے کلمہ اس نے پڑھا تھا. تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے کہ اس نے سچے دل سے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے جنت میں ڈال دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. کسی کو اللہ رب العالمین اس طرح سے رحم کر کے صرف ایک نیکی کی وجہ سے، صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں ڈال دیں گے. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے آدمی کو چاہیے کہ سچے دل سے توحید کو اپنائے. جو آدمی توحید کو اپنائے گا سمجھیے کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا، کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی. یہ الگ بات کہ دنیا میں اس نے کبیرہ گناہ کیے، بڑے گناہ کیے تو جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، لیکن جنت جائے گا آخر. تو یہ توحید میرے بھائیوں، توحید کو اپنانے سے آدمی جہنم سے دور رہتا ہے. چلیے دوسرا سبب جس سے آدمی جہنم سے دوری اختیار کر سکتا ہے، جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ یہ اخلاص. کوئی بھی عبادت کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، دنیا کو بتانے کے لیے یا کسی اور کو بتانے کے لیے کوئی عمل نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے تو ایسا بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوَافِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ اس حالت میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس نے صرف جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس بندے پر جو ہے جہنم کو حرام قرار دیا ہے. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جہنم سے بچا رہا ہے. ریاکار جو ہوتا ہے، دنیا کو بتانے کے لیے کسی اور کو بتانے والا، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ایسا بندہ جہنم سے نہیں بچ سکتا. میرے بھائیو، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عبادت کرنی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تین لوگ آئیں گے. یہ حدیث مشہور ہے. سب سے پہلے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے جو ہے مرا ہوگا، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوا ہوگا. اس کو اللہ بلائے گا کہ اے بندے، تجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے اچھی صحت دی تھی، فلاں جو ہے ساری چیزیں تجھے نعمت دی گئی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ، تو نے جو کچھ تندرستی دی تھی، تو نے جو کچھ صحت دی تھی، میں نے اس کو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہوئے میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا. اللہ، تجھے خوش کرنے کے لیے میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے شہید ہوا، تو اس لیے دنیا میں مارا گیا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو شہید ہے، تجھے شہید کا لقب ملے، لوگ تجھے شہید کہیں تو اس لیے تو جو ہے
شہید ہو گیا تو مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، وہ جو ہے عالم دین ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تجھے علم کی نعمت سے تجھے نوازا گیا، قرآن جیسی نعمت سے تجھے نوازا گیا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ عالم اور حافظ جو رہے گا وہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں تجھے خوش کرنے کے لیے پڑھتا تھا، تجھے خوش کرنے کے لیے میں سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو قرآن دنیا میں جو کچھ پڑھتا تھا وہ اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ تجھے جو ہے اچھا قاری کہیں، اچھا عالم کہیں تجھے، اس لیے تو دنیا میں کرتا تھا، تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا، چنانچہ آج تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ پھر تیسرا آدمی لایا جائے گا، وہ آدمی ہوگا مالدار۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ بندے تجھے دنیا میں نے مال دیا تھا، مال کی دولت سے میں نے تجھے نوازا تھا، نعمت سے نوازا تھا، تو نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے دنیا میں ہر جگہ میں خرچ کرتا تھا، غریبوں میں، فقیروں میں، ہر جگہ میں اللہ کی جو بھی تیرے راستے تھے اللہ میں سارے راستوں میں خرچ کرتا تھا تاکہ تجھے خوش کروں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے خرچ کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا آدمی ہے، دنیا میں نام کمانے کے لیے تو کرتا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ جو کچھ ملنا تھا تجھے دنیا میں نام دنیا میں مل گیا، یہاں پر تجھے تیرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، چنانچہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو میرے بھائیو اس طرح سے آپ دیکھیے یہاں پر ریاکاری پائی جا رہی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کیا گیا، تو اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے، خالص اخلاص ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر کوئی بھی کام کریں، یہ کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اخلاص، کوئی کام نیکی کا کام ہم دنیا میں کریں اخلاص، کوئی بھی عمل کریں، قرآن پڑھیں یا کسی کو کوئی بات سمجھائیں اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو سب کو جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ دنیا کو بتانے کے لیے اگر کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کریں گے تو وہ چیز دنیا میں مل جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اس کے لیے ذرا برابر بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، جو آدمی اخلاص اپنائے گا وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ چلیے تیسرا سبب جس سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، اس میں سے ایک بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ نیک بندوں کا یہاں صفات ان لوگوں کی بیان کی گئی، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے ہم سے جو ہے جہنم کے عذاب کو، اور دعا کرتے ہیں ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا جو عذاب ہے یہ چمٹ جانے والا عذاب ہے، اس کو گرفت میں لے لے گا اور چمٹ لے گا، ویسا عذاب ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، اور جہنم یہ جو جگہ ہے بہت ہی بھیانک اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جو اس طرح سے جو دعا کرتے ہیں کہ جہنم سے بچا لے اے اللہ ہم کو، اس طرح سے دعا کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائیوں نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اس طرح سے دعا کرنا چاہیے۔ تو غرض یہ کہ دعا جو ہے یہ جہنم سے بچنے کا ایک سبب ہے۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنہ 3 مرات قالت الجنۃ اللہم ادخلہ الجنہ۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تو جنت دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی بندہ جنت 3 مرتبہ، اگر دن میں 3 مرتبہ کوئی آدمی جنت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت دے، 3 مرتبہ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے دعا کرے گی کہ اے اللہ اس آدمی کو جنت میں ڈال دے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، اور جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے گا، دن میں 3 مرتبہ، قالت النار، جہنم کہے گی، جہنم دعا کرے گی اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے کون دعا کر رہے ہیں؟ جنت دعا کر رہی ہے اور جہنم دعا کر رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم دعا کریں، ہم دعا کرنے سے جنت اور جہنم ہمارے لیے دعا کریں گی۔ جنت دعا کرے گی اے اللہ اس کو جنت میں ڈال دے، جہنم دعا کرے گی اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے۔
تو میرے بھائیو یہ دعا جو ہے ہم کو جہنم سے جو ہے بچانے کا سبب ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے خود پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو جو پڑھنے کی جو ترغیب دیتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے اور صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھو۔ اس دعا میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں دعائیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب ہم کو جو ہے جہنم کے آگ سے بچا، جہنم سے بچا۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ تو میرے بھائیوں اس دعا کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ انسان کو اگر جہنم سے بچنا ہے تو دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں سے انسان جو ہے جہنم سے بچ سکتا ہے۔ چوتھا سبب جس سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ پلسرات کا راستہ ہوتا ہے، درمیان میں جہنم ہوتی ہے، ادھر جنت ہوتی ہے، تو ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم ان کو بچا لیں گے، وہ لوگ جو ہے آسانی سے جو ہے پار ہو کے جنت کو چلے جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، ہم ان کو گھٹنوں کے بل پھینک دیں گے، گرا دیں گے جہنم میں۔ تو میرے بھائیوں ہم میں سے ہر آدمی کو گزرنا ہے اس راستے سے، جہنم کے اوپر سے۔ جو آدمی اللہ کا ڈر اختیار کرتا رہے گا دنیا کے اندر، وہ جو ہے کسی طرح جنت پہنچ جائے گا۔ جو آدمی گنہگار ہوگا، بدکار ہوگا، وہ جو وہیں پر جو ہے جہنم میں گر جائے گا گھٹنوں کے بل۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ کون سی چیز انسان لوگوں کو جو ہے جنت میں لے جائے گی؟ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی چیز ہے لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ اور شرمگاہ یہ دونوں چیزیں انسانوں کو، لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جائیں گی۔ انسان منہ سے اتنے باتیں کرتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، ایسی ایسی بہت ساری چیزیں انسان اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو غلط کام کرتا ہے، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ تو اکثر لوگ جو ہے جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمایا۔ تو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا ڈر، اللہ تقوی اور جو ہے اچھے اخلاق۔ تو پتہ چلا جہنم سے اگر ہم کو بچنا ہے اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ پانچواں سبب جس سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ میرے بھائیوں روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ رکھنے سے انسان دنیا میں شہوت سے بچ سکتا ہے۔ جو گندے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں گناہوں کے، ان خیالات سے آدمی بچ سکتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور آخرت میں جہنم سے بچ سکتا ہے۔ دنیا میں شہوات سے بچ سکتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جو ہوتا ہے یہ جو ہے ڈھال ہے جہنم میں داخل ہونے سے۔ کوئی آدمی جو ہے جہنم میں تو داخل نہیں ہو سکتا، روزہ ڈھال ہے اس کے لیے۔ جیسے تم میں سے کوئی آدمی جب جنگ کے لیے جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ڈھال لے کے جاتا ہے۔ کوئی آدمی تلوار چلاتا ہے تو آدمی ڈھال رکھتا ہے تاکہ اس پر جو اس کی تلوار پڑے اس کے جسم پر نہ پڑے۔ تو ایسے ہی روزہ بھی ڈھال ہے کہ جہنم جو ہے اس کے سامنے نہ آئے، وہ وہیں پر رک جائے، آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ تو روزہ جو ہے یہ جہنم سے بچنے کا ایک اہم سبب اور بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ اگر اللہ کے
کے لیے رکھا جائے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا جائے, ایک دن کا بھی اگر روزہ رکھا جائے اللہ کو خوش کرنے, تو اس کی فضیلت بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض. اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان, آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنا لمبا جو ہے, اتنا بڑا جو ہے خندق بنائے گا, اتنا بڑا جو ہے گڑھا بنائے گا کہ آدمی جہنم تک نہ پہنچ سکے. کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ صرف ایک دن کا روزہ اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان, آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بڑی مسافت ہے اتنا بڑا گڑھا اللہ بنائے گا کہ بندہ جو ہے جہنم سے بچ سکے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں, کتنی اہم چیز ہے روزہ, کتنے اہم عبادت ہے روزہ. اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ بہت ہی بڑا سبب ہے, اہم سبب ہے. اس سبب کو اختیار کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ رمضان کے ہم روزے رکھیں, رمضان کے روزے تو فرض ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم جو سنن روزے ہیں, جو نوافل ہیں, ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ ختم ہو جائیں اور ہم جو ہے جہنم سے بچ سکیں. ایک اور چھٹا سبب جہنم سے بچنے کا وہ ہے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا. 40 دن تک, مکمل 40 دن تک کوئی آدمی اگر با جماعت, جب امام شروع کرتا ہے اللہ اکبر, اس وقت سے شروع کرنا چاہیے نماز, اس وقت آ کر کے 40 دن تک اگر کوئی آدمی پانچوں وقت کی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, پہلی تکبیر کے ساتھ, تو وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب لہ براءۃ. جو آدمی 40 دن تک جماعت کے ساتھ, پہلی تکبیر کے ساتھ, جب امام اقامت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں, تب سے لے کر آدمی جو ہے تب سے شروع کرنا نماز, تو 40 دن تک جو آدمی جو ہے جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے جو ہے 2 براتیں, یعنی وہ آدمی 2 چیزوں سے بچے گا. کون سی 2 چیزیں؟ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. جہنم سے بچے گا اور نفاق سے بچے گا. ایک تو جہنم سے بچ جائے گا اور دوسرا نفاق سے بچے گا کہ اس کے اندر منافق کی کوئی علامت, کوئی نشانی اس کے اندر نہیں آئے گی. تو میرے بھائیوں, 40 دن کے اگر 5 نمازوں کا اگر ہم حساب ڈالیں تو مکمل 200 نمازیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی ان 200 نمازوں کا اہتمام جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ اہتمام کرے تو سبحان اللہ, یہ وعدہ ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے سے جو ہے اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہے گا, لیکن بندے کے لیے مشقت کی چیز ہے, واقعی یہ تکلیف کی چیز ہے, لیکن آدمی اگر کوشش کرے تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کئی مرتبہ کوشش کی جاتی ہے لیکن نہیں ہو پاتا ہے, کوئی نہ کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے. ہمارے اسلاف میں سے بعض اسلاف ایسے تھے, کوشش کرتے 40 دن پڑھنے کے لیے, ان 40 دن ہو جاتے, 30 پر 9 دن ہو جاتے, 40ویں دن ایک نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پھوٹ جاتی تھی, تو پھر شروع کرتے تھے 40 دن. تو اس طرح سے بار بار شروع کرتے. اگر کوئی آدمی سمجھیے کہ اس سلسلے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھیے کہ وہ آدمی جو ہے جہنم سے بچ گیا. تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں ہم سب کو جو ہے اختیار کرنی چاہیے. تو میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کریں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا, تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کرنے کا کوئی بھی جو ہے تکلیف اور ضرورت آ سکتی ہے, لیکن کوئی آدمی پڑھے گا تو سمجھیے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا. چلیے اور آگے چلتے ہیں. 7واں سبب جس سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ سے ادا کرنا. فجر اور عصر, ویسے 5 نمازوں کو پڑھنا ہے, 5 نمازوں کو پڑھنا ہے, فرض ہے, لیکن جو آدمی فجر اور عصر لگاتار ہمیشہ پڑھتے رہے گا تو ایسے آدمی کو جو ہے جہنم سے بچایا جائے گا. وہ آدمی ایک خصوصیت ہے, ان 2 نمازوں کی اپنی جو ایک خصوصیت ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبه یعنی الفجر والعصر. وہ آدمی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. لن عربی زبان میں نہ ہوگا, اس کے لیے 2 صیغے استعمال کرتے ہیں, لا لن. لا مطلب نہیں ہوگا, لن جب استعمال کرتے ہیں تو ہرگز نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا ہمیشہ اہتمام کرتا ہے. ایسا نہیں کہ صرف فجر اور عصر پڑھ رہا ہے باقی نمازوں میں سو رہا ہے, ایسا نہیں.
باقی نمازیں بھی پڑھنا ہے، لیکن ان دونوں نمازوں کا اہتمام آدمی کر رہا ہے تو ان دونوں نمازوں کی وجہ سے آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو گویا کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، گویا کہ اس نے آدھی رات جو ہے اللہ کی جو اس نے نماز پڑھی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے بقیہ جو آدھی رات ہے اس کی جو ہے نماز پڑھی۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری رات عبادت کر لی۔ تو اس طرح سے یہاں پر فجر کی نماز کی کتنی اہمیت بتائی گئی۔ اور دیکھیے عصر کی نماز کے سلسلے میں ایک اور حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو آدمی عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اس نے جو کچھ اعمال کیے پیچھے وہ سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ یہ عصر کی نماز جو ہے یہ ایسا وقت ہے کہ انسان اس وقت میں کافی جو ہے مصروف رہتا ہے، بزنس میں ہوتا ہے، کام میں رہتا ہے، یا کوئی یہ بہت ہی عام وقت بازاروں میں عام طور پر لوگ جو خریدنے کے لیے آتے ہیں عصر کے وقت میں آتے ہیں۔ اس زمانے سے بھی اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ جو ہے مارکیٹ کا ایک اہم وقت ہوتا ہے، لوگ اس وقت زیادہ آتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ لوگ جو ہے اس وقت میں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے بزنس اور تجارت کو دیکھتے ہوئے عصر کی نماز کو چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے عصر کی نماز کو جو ہے بہت اہمیت دی گئی، اور جو آدمی جان بوجھ کر عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے تو اس نے جو کچھ نیک اعمال کیے وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو اس لیے عصر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس نماز کی جو بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو غرض یہ کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اگر اہتمام کیا جاتا ہے تو ان دونوں نمازوں کی وجہ سے آدمی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ چلیے اور آگے چلتے ہیں۔ آٹھواں سبب جس سے آدمی جہنم سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ جو 4 رکعت کی بیان کی جا رہی ہے یہ سنتوں کے علاوہ، سنتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، ظہر سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے ایکسٹرا یہ نماز کوئی آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس آدمی کے لیے جو ہے جہنم سے بچا جانے کا سبب بیان کیا گیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے اس آدمی پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، تو غرض یہ کہ اس کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ سنتیں تو ہیں ظہر سے پہلے اور بعد کی، اس کے علاوہ پہلے 4 اور بعد 4 رکعت پڑھنے سے آدمی جو ہے جہنم سے جو ہے بچا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے صحیح حدیث ہے، اس پر جو ہے ہمارا عمل ہونا چاہیے تاکہ جو ہے جہنم سے بچ سکیں۔ چلیے 9واں سبب جس سے جو ہے جہنم سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے پانی نکالنا، رونا باقاعدہ، یہ جو ہے ایک سبب ہے جہنم سے بچنے کا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تری اعینہم النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تم لوگوں کو جہنم کی آگ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ تم جو ہے کل قیامت کے دن نہیں دیکھو گے 3 لوگوں کی آنکھوں کی وہ جو جہنم میں جلیں گی۔ 3 آنکھیں جو ہے 3 لوگوں کی آنکھیں جہنم سے بچیں گی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے جو ہے روتی ہے، اللہ کی خشیت سے جو ہے آنسو بہاتی ہے، وہ آنکھ جہنم سے محفوظ رہے گی۔ دوسری آنکھ، دوسرا وہ آدمی وعین حرست فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے لیے جو ہے لوگوں کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ جو ہے بارڈر وغیرہ پہ جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا گیا وعین حرست فی سبیل اللہ، جو لوگ جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے اپنی آنکھ کو جگاتے ہیں رات میں، تو ایسے لوگوں کی آنکھ کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن نہیں جلائے گا۔ اور تیسری آنکھ جو جہنم سے بچے گی وعین غضت عن محارم اللہ، تیسری وہ آنکھ جب اس کے سامنے کوئی حرام چیز آ جائے تو وہ اسے دیکھے بغیر اپنی نظروں کو نیچی کر لیتا ہے، وہ جو آنکھ نیچے ہو جاتی ہے تو وہ آنکھ کل قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے گی۔ تو یہ 3 چیزیں بیان کی گئی، تو پتہ چلے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی آدمی، پہلی چیز یہاں پر جو بیان کی گئی، پہلی آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، اللہ کی خشیت سے آنسو بہاتی ہے، تو وہ آنکھ جو ہے جہنم سے بچ جائے گی۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اللہ کے ڈر سے رونا چاہیے، جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ کل قیامت کے دن جو ہے جہنم سے بچے گا۔ دیکھیے
قیامت اللہ کے ڈر سے رونا، اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تو اتنا روتے، اور ان کے سامنے جب بھی قبر کا تذکرہ آتا تو بے تحاشا رونے لگتے، اتنا روتے کہ آپ کی پوری داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے کیا ہے عثمان، جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اور جو ہے دوسرے جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنے روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا وہ پھنس گیا۔ تو قبر کے عذاب سے، قبر کو تصور میں لا کر کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے، جبکہ اتنے بڑے صحابی ہیں جن کو دنیا میں جنت کی گارنٹی مل گئی ہے، اس کے باوجود اتنا رو رہے ہیں۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کے سجدے کی جو جگہ ہوتی وہ سجدے کی وہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ تو میرے بھائیو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے گنہگار لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انبیاء کے سردار ہیں، ایسے نبی جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آگے اور پچھلے کے سارے گناہ معاف کر دیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عالم کہ آپ سجدے میں جب جا رہے ہیں تو اللہ کے ڈر سے اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کے سجدے کی جو جگہ وہ بھیگ رہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے اتنے گناہ ہوتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے ایک ایسا قطرہ بھی نہیں نکلتا جو کم از کم ہماری پلکوں کو بھگائے۔ تو میرے بھائیو یہ جو ہے ہمارا عالم ہے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے خوف سے رونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، کیونکہ پتھر جب پھٹتا ہے تو ممکن ہے پتھر جو ہے اللہ کے خوف سے پھٹتا ہے اور اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں، پھٹتی ہیں اور اس میں سے پانی نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تمہارے دل سے اللہ کے خوف سے کبھی آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ تو میرے بھائیو یہ ہماری صورتحال ہے، اس لیے اللہ کے خوف سے چپ کے اکیلے میں بیٹھ کر کے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ میرے بھائیو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں رونا بھی نہیں آتا تو کم از کم اکیلے بیٹھ کر رونے کی ایکٹنگ کرو جس سے تمہیں رونا آ جائے گا۔ رونے کی کوشش کرنا، بہت سارے لوگ، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، ہم رونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رونا نہیں آتا، بہت کوشش کرتے ہیں کہ آنکھوں سے پانی آئے لیکن نہیں آتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رونا نہ آئے تو بس چہرہ بناؤ رونے کا، کوشش کرو رونے کی، تاکہ تمہیں جو ہے رونا آ جائے اور تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں۔ تو میرے بھائی اس لیے اللہ کے خوف سے رونے کی عادت ڈالنا چاہیے ہم کو۔ یہ آنسو جو نکلتے ہیں یہ جہنم کی آگ کو بجھانے والے آنسو ہیں، اس لیے اللہ کے خوف سے جو ہے رونا چاہیے۔ ایک اور سبب، 10واں سبب جو جہنم سے بچنے کا سبب ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو جو ہے غبار آلود کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ فہما حرام علی النار، جس کے قدم، جس کے پیر غبار آلود ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ان پیروں پر جو ہے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ کہیں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، لوگ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسلام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے جانا اور اسلام کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، جو آدمی جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرتا ہے، اپنے قدموں کو جاتا ہے تو راستے میں مٹی لگتی ہے اس کے پیروں کو تو غبار آلود کرتا ہے، تو ان قدموں کو کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس کے قدموں کو جہنم سے بچائے گا، اس آدمی کو جہنم سے بچائے گا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی خدمت کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جیسا کہ بہت سارے نوجوان الحمدللہ ادھر بھی کرتے ہیں کہ دین کی خدمت کے لیے کہیں جو ہے پروگرام کرنا ہے، کہیں یہ کام کرنا ہے، کبھی دین کے لیے یہ جگہ پہنچانا ہے، وہ کرنا ہے، بہت سارے کام کرتے ہیں، کیوں؟ دین کی خدمت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جو آدمی اس طرح سے پھرتا ہے، چلتا ہے، زمین میں چلتا ہے اور اس کے پیروں کو جو ہے غبار لگتی ہے، دھول لگتی ہے، تو یہ پیر جو ہے جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دین کی خدمت کا شوق رکھنا چاہیے، اللہ کے دین کی خدمت کا شوق رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر آدمی ادھر سے ادھر گھومتا ہے دن کو جو ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے تو اس کے پیروں کو جو مٹی لگتی ہے یہ مٹی
مٹی اس کے پیروں کو جو ہے جہنم سے بچائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کی دین کی خدمت کا شوق رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک فضیلت جو جہنم چلتا ہے آدمی تو غبار لگتی ہے اپنے پیروں کو تو اسے جہنم سے بچا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا، اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، جمعہ کی نماز کے لیے چل کر آتا ہے تو اس کے پیروں کو جو مٹی لگتی ہے تو وہ بھی جو ہے جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کہیں گھر قریب میں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ گاڑی چھوڑ کر کے چل کر آئے۔ اس کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے، باقاعدہ جمعہ کی نماز کو چل کر آنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ ہاں ایک آدمی کا گھر بہت دور ہے، وہ چل کر نہیں آ سکتا، تکلیف ہے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن آدمی کا گھر اگر قریب ہے تو جمعہ کے لیے وہ چل کر آئے، کیونکہ اتنی بڑی فضیلت یہاں پر بیان کی گئی کہ جو آدمی جمعہ کے لیے آتا ہے اور اس کے پیروں کو اگر دھول لگتی ہے، مٹی لگتی ہے تو وہ جو ہے جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی چلتا ہے تو اس کے پیر جو ہے اور وہ آدمی جو ہے جہنم سے بچے گا۔ 11واں سبب جہنم سے بچنے کا وہ ہے بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین کی یہ اپنی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے اور جس کو چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بیٹی کو منحوس سمجھے، نعوذ باللہ، یا پھر یہ کہ سمجھے کہ یہ سر میں درد ہے یا اس طرح کوئی چیز سمجھے تو سمجھیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل آدمی ہے، کیونکہ بیٹی یہ جو ہے اللہ کی جانب سے اتنی بڑی رحمت ہے کہ یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے بیٹی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جو آدمی ان بیٹیوں سے جو آزمایا جائے، آدمی کو بیٹیاں ہوتی ہیں تو آدمی کے لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ آدمی اس بیٹی کی تربیت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کا اچھا رشتہ دیکھے، اس کی حفاظت کرے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں اس کے ذمے۔ تو آدمی اگر کوئی آدمی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ آدمی ان بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس آدمی کے لیے جہنم میں جانے سے آڑ بن جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، بیٹیوں کو منحوس سمجھنے والوں کو یہ خبر پہنچائیے کہ بیٹیاں انسان کو جو ہے جہنم سے بچانے والی ہیں۔ بیٹوں کو جو ہے یہ فضیلت نہیں دی گئی، یہاں پر بیٹیوں کو دی گئی، لیکن آج دنیا بیٹیوں ہی کو جو ہے منحوس سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جو ہے جہنم سے جو ہے بچنے کا سبب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ ان دونوں بچوں کو لے کر کے میرے پاس مانگنے کے لیے آئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجور تھے، میں نے تینوں کھجور کو اس کو دے دیا۔ وہ عورت لی تینوں کھجوروں کو، ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اب تیسرا جو کھجور تھا وہ اپنے لیے رکھی کہ میں کھا لوں۔ جب بچے جو دونوں کھجور کھا لیے تو اس کا جو کھجور تھا ایک ماں کا، ان دونوں بچوں نے جو ہے بچیوں نے ماں کا جو ہے کھجور مانگ لیا کہ ماں وہ بھی کھجور مجھے دے دو۔ ماں جو ہے نہیں کھائی، اس ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا کھجور ایک بچے کو، دوسرا کھجور دوسری بچی کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس کا یہ عمل مجھے بہت پسند آیا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ایسا اس عورت نے ایسا کیا، مجھے بہت پسند آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو یہ عمل اس نے کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں میں سے کوئی بات کہی۔ ایک تو یہ کہا کہ وہ عورت اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے جو سلوک کیا، خود بھوکی رہ کر اپنی بیٹیوں کو اس نے جو کچھ کھلایا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو جنت دے دیا۔ اور یا پھر یہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ عورت جہنم سے بچ گئی۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، کتنی فضیلت بیان کی گئی۔ تو غرض یہ کہ بیٹیوں کی تربیت، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ انسان کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جہنم سے بچنے والا عمل ہے۔ اس کو جو ہے آدمی جو ہے منحوس نہ سمجھے، اس کو جو ہے بد نصیب نہ سمجھے جس کو بیٹی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے 12واں سبب جس سے انسان جو ہے جہنم سے بچا جا سکتا ہے وہ ہے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی آئے اور آ کر کے کسی اور کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، اس کی عزت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس پر الزامات لگا رہا ہے، اس کے بارے میں جو عیوب بیان کر رہا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، جھوٹے الزامات لگا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اگر آپ دفاع کرتے ہوئے اس کو روکتے ہیں، اس کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو ایسا آدمی بھی جو ہے جہنم سے بچ جائے گا۔ دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذب عن عرض اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو آدمی اپنے بھائی کی غائباً
وہ آدمی نہیں ہے یہاں پر اور اس کی یہاں پر غیبت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں عیب عیوب بیان کی جا رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسے موقع پر اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے، یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے سامنے آتے ہیں بہت سارے لوگ، اس کی غیبت کرتے ہیں، انہیں ایسا ہے، انہیں تمہارے بارے میں ایسا بولتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، الزامات لگاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں نہیں سننا چاہیے، فوراً جو اس کو ٹوکنا چاہیے، روکنا چاہیے اور اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں مزے لے لے کر کے۔ میرے بھائیوں، غیبت سے بچنا چاہیے، یہ غیبت بہت بری چیز ہے، اور جو آدمی اس طرح سے روکتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے۔ تو اس طرح سے اس چیز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز، 13ویں چیز جس سے انسان جہنم سے بچا جا سکتا ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ آدمی کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو اچھے انداز سے پیش آئے، اپنے پڑوس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حینا لینا قریبا حرمہ اللہ علی النار، جو آدمی ملنساری کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، نرم انداز سے گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ قریب میں ہو کر مل جل کر رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، اچھے اخلاق، اچھے انداز سے ملنا، اچھے انداز سے بات کرنا، قریب ہونا، ان کے دکھ درد کو سمجھنا، اپنے جو بھی چیزیں ہیں اس کو پیش کرنا، مل جل کر رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، جو آدمی اس طرح سے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چیز بہت اہم چیز ہے، حسن اخلاق۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ حسن اخلاق کی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی زبانیں صحیح نہیں ہیں، مسلمانوں کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، مسلمانوں کے معاملات صحیح نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، فریب ہے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر جو ہے آج کل جو ہے پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مسلمان اسی لیے آج دنیا میں بدنام ہے میرے بھائیوں۔ اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرنا چاہیے۔ جو آدمی اچھے اخلاق کو پیش کر دیا، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیا، سمجھیے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ جیسا کہ میں نے پیچھے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، ایک حدیث یہاں پر بیان کی تھی کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور حسن الخلق اور اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق اگر پائے جائیں انسان کے اندر تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں اور بار بار دعا کر رہے ہیں، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ بار بار یہی دعا کر رہے تھے، بار بار یہی دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح ہونے تک یہی دعا کر رہے تھے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ جب صبح ہوئی تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بتاؤ آپ رات بھر یہی دعا کر رہے تھے، کیوں جو یہی دعا کر رہے تھے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، جو آدمی اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیتا ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا، جو آدمی اپنے اخلاق کو برا بناتا ہے، جس آدمی کا کیریکٹر برا ہوتا ہے وہ آدمی جہنم جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی سے اندازہ لگائیے کہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو جو ہے اس چیز کو اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے اندر، انسان کا خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے، انسان کا جو ہے خوبصیرت ہونا کمال ہے۔ انسان کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، انسان کا جو کردار ہوتا ہے، اس کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ کمال کی بات ہے۔ جو لوگوں سے ملتے ہوئے برے انداز سے بات کرنا، دیکھیے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بھائی سے مسکرا کر بھی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ تو ہمارا اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ بات کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے بات کریں، اچھے انداز سے بات کریں۔ تو جو آدمی حسن اخلاق اپنائے گا تو وہ آدمی جہنم سے بچ جائے گا۔ چنانچہ آخری جو سبب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے جس سے جہنم سے آدمی بچ سکتا ہے، وہ ہے صبح و شام کے اذکار۔ صبح و شام کے اذکار کا جو ہے آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح میں جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، پھر شام کی جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، ان اذکار کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم جو صبح کرتے ہیں تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، شام کرتے ہیں تو ایسے ہی گزارتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، روزانہ کے جو اذکار ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہم کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ رب العالمین
العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین رمضان المبارک کا یہ مہینہ صحیح طور پر عمل کرتے ہوئے ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری موت جب آئے تو کلمہ تشہد پر ہماری موت آئے۔ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب آسان فرمائے۔ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرما، اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان پر رحم فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں کو دنیا میں پھر اپنا مقام بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین بہت ساری جگہوں پر لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ بارش کے ذریعے اس رحمت کے ذریعے ہماری مدد فرما۔ رب العالمین اے اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔